السلام علیکم دوستو، دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنانے والا مسلمان سائنسدان ابو القاسم بن فرناز وہ عظیم مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے دنیا میں پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ ابو القاسم ایک معجد، ایک انجینئر، سیارچی، حکیم، شاعر، موسیقار اور ماہر فلکیات اور کیمیا دان تھے۔ ابو القاسم عباس اسپین کے شہر اوندا میں 810 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تمام تر عمر قرطبہ میں بسر کی اور اپنے علم اور حکمت کی بنا پر اس زمانے کے عظیم سائنسدان کہلائے۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کریں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ان کی بے شمار ایجادات ہیں جو کہ آج بھی اس دور میں ہم ان کی ایجادات استعمال کر کے اپنے آپ کو ان کی ایجادات سے مستفید کرتے ہیں۔ ابو القاسم عباس علم، ریاضی، شاعری، طبیعیات، پر اسرار علوم کے ماہر اور پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں یکتا تھے۔ انہوں نے قلمی چٹانوں کو توڑنے والی مشین بنائی، تالا بنایا اور ناپ تول کے لیے ترازو بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ آبی گھڑی ایجاد کی، کرسٹل بنانے والا فارمولہ بھی انہوں نے ایجاد کیا۔ اپنی تجربہ گاہ میں انہوں نے شیشے کی مدد سے ایک ایسی مشین تیار کی جس میں سے لوگ گھر بیٹھ کر بادلوں کی حرکت اور ان کی گرج چمک کا مظاہرہ بھی کر سکتے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں میں اگرچہ علی بن خلاق اور مظفر الدین کی خدمات بڑی تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، مگر ان سے بھی بہت پہلے 3 صدی ہجری میں قرطبہ کے عظیم سائنسدان ابو القاسم نے اپنے گھر میں ایک ایسا کمرہ تیار کر رکھا تھا جو دور جدید میں سیارہ گاہ کی بنیاد بنا۔ اس میں ستارے، بادل اور بجلی کی گرج چمک جیسے مظاہرے کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ بعد ازاں البیرونی وغیرہ نے اس کو واضح کیا اور ترقی دی۔ ابو القاسم کی ریاضی میں مہارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ ایک تاجر بلاد مشرق کے سفر سے واپسی پر مشہور مسلمان عالم خلیل بن احمد کی کتاب اپنے ساتھ لایا۔ خلیل ایک عالم، شاعر اور ماہر لسانیات تھے جو 8ویں صدی میں بغداد سے ہو گزرے۔ ان کا ایک کارنامہ عربی زبان کی پہلی لغت کا تیار کرنا تھا۔ انہوں نے شاعری اور علم حسابی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہ کتاب اسپین میں بالکل نئی آئی تھی، کوئی بھی انسان اس کتاب کی تشریح کرنے پر قادر نہیں تھا۔ چنانچہ یہ کتاب ابو القاسم کے سپرد کی گئی، وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں چند منٹوں کے لیے بیٹھ گئے۔ جب اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کی ریاضیاتی ترکیب اور مطالعہ بڑی وضاحت سے اپنے حاضرین کو بیان کیا، جسے وہ سن کر ان کی مہارت اور یادداشت پر بہت زیادہ حیران رہ گئے۔ اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر۔ ابو القاسم کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی بار انسانی پرواز کرنا ہے۔ وہ گھنٹوں تک پرندوں کو پرواز کرتے دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کے خواہشمند تھے۔ انہوں نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی ٹیکنیک کا مطالعہ کیا اور ایک دن اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے۔ جب اس عظیم سائنسدان کے ناقدین نے اس کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بذات خود کرنے کا اعلان کیا۔ ابو القاسم نے اپنے وزن کے حساب سے 2 پر تیار کیے اور پھر قرطبہ سے 2 میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن کے بنائے ہوئے محل کے اوپر واقع ایک پہاڑی چڑھ کر کئی سو تماش بینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دونوں پروں کو جسم کے ساتھ باندھ لیا۔ تماشائی بڑی حیرت اور بڑے تعجب سے ساری کاروائیاں دیکھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ابھی اسی کوشش میں اس پاگل سائنسدان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی۔ اپنی ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابو القاسم نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے کچھ دیر تک ہوا میں پرواز کرتے رہے اور پہاڑ سے دور کچھ فاصلے پر ایک میدان میں بحفاظت اتر گئے۔ اگرچہ ان کی کمر اترنے کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 65 سے 70 برس کی بیان کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ 9ویں صدی میں پیش آیا۔ اسی طرح عظیم مسلمان سائنسدان انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اڑنے والا انسان کہلایا، اور اسی طرح ان کی تھیوری کا مطالعہ کرتے ہوئے آج کے سائنسدانوں نے ہوائی جہاز کو ایجاد کیا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ملتے ہیں کل ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن کے ساتھ ویڈیوز ملتی رہیں۔